میرے ایک دوست تھے یہاں، تو وہ مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو وہ بڑی خوبصورت تھی، میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ کہنے لگے مولانا یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہ مے بیک، پہلی دفعہ نام سنا۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ہاں ڈرائیور نہیں ہوتا، ہم خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے 1 لاکھ کی، جس میں ہم 2 ڈرائیور رکھتے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا، پیٹرول بھی تم خود ڈالتے ہو اور ٹائر بھی خود صاف کرتے ہو اور میٹس بھی خود صاف کرتے ہو۔ ہمارے پاس اللہ نے نوکر دیے ہوئے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جنت بن نہیں سکتی، ڈیزائن کرنے والے نے اسے جنت کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ ابتلا کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار الابتلا ہے۔ اس کو آپ جنت نہیں بنا سکتے۔ خیر ایسے بات آ گئی، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، اس کا یہ ساؤنڈ ٹھیک کرو، آواز ہے، حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا نعم ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کم قطف واحد، تو ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو ابھی رات ہم آئے تو کھانے میں انگور رکھے ہوئے تھے، ایڈے گچھے۔ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی، ایک گچھا انگور کا، ایک گچھا، ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑے ایسے، لا ینثنی، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، لا یفتر، نہ سست پڑے نہ کہیں رکے، اور پورا مہینہ اڑتا رہے، تو جہاں جا کے اس کی پرواز ختم ہوگی بعد 30 یوما فتلک قطف واحد، ایک گچھا 1 مہینہ کوے کی پرواز کے برابر ہو تو وہ کیا چیز ہے، کیا جہان ہے۔ وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ اہابہ فآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوا، قال نعم، قال فتلک حبۃ واحدہ۔ آپ نے فرمایا تم دیہاتی ہو تو بکریاں رکھتے ہو، تو کبھی کوئی بڑا چھترا تیرے ابا نے ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کی تم اس کا ڈول بنا دو؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، کہا اتنا بڑا 1 دانہ ہوگا۔ تو بڑے مزے سے کہنے لگا اذن یکفینی لأہلی، پھر تو 1 دانہ میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وعامت عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق چلنے کی دعوت دی، پابند نہیں کیا۔ جانور پابند ہیں، جانور اس لیے پابند ہیں کہ اللہ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آج آپ گائے کا دودھ نکالنے گئے، وہ کہنے لگی آج میرا دل نہیں، کل امی، تو کام تو نہیں چلے گا۔ تو ان کو اللہ نے پابند کیا اور اپنے حکم میں جکڑ دیا، ہمیں اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیری مرضی ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ راستہ ہے، یہ کفر کا ہے، نافرمانی کا ہے، جو اختیار کرنا ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے واضح، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تو کہ ہم نے تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دی ہیں اور اس کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم، یہ آج جو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ آج ہی ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا؟ اکملت، ہم نے دین کو کامل کر دیا، لکم، صرف تمہارے لیے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔
اتممت علیکم، اور نعمت کا اتمام کیا تم تمام کے لیے، اور نعمتی، نعمت کے لفظ میں ہے کہ یہ بہت آسان ہے، نعمت نعومت سے نکلا ہے، تو یہ میرا جو دستور حیات ہے یہ بہت آسان ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس لیے تمہارے لیے اس اسلام کو پسند فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کمال کہتے ہیں جب صفات پوری ہوں، تمام کہتے ہیں جب اجزاء پورے ہوں۔ صفات پوری ہوں، اجزاء پورے نہ ہوں تو تمام نہیں کہتے، کمال کہتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح صحابہ کے دور میں فتوے دینے لگ گئے تھے، بڑے کامل انسان تھے، صحابہ بھی ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، لیکن اندھے تھے، ایک ہاتھ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور حبشی غلام تھے، تو تمام نہیں کمال ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دین کامل بھی ہے، دین تمام بھی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسلی دی، اللہ نے تمہیں دین دیا، شرع، بہتے پانی کو شرع کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مزے کا ہوتا ہے، آپ کو صاف رکھتا ہے، آپ کے چیزوں کو صاف رکھتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، آپ کی پیاس کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دین دیا، وَجَعَلَهُ سَهْلًا، بہت آسان بنایا۔ بھوکے کو روٹی کھانا مشکل، پیاسے کو پانی پینا مشکل، سہلن، آسان بنایا۔ سمحن، نرم بنایا، نرم۔ واسعن، کھلا، کشادہ۔ ولم یجعلہ ضیقا، اور کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہیں کیوں تنگی نظر آ رہی ہے کہ تم نے چلنا سیکھا نہیں؟ تو جٹ جہاز اڑا لیتے ہیں، ایک آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا۔ اس نے سیکھا تو جٹ جہاز سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو اڑانا، اور سائیکل نہیں سیکھا تو نہیں چلا سکتا۔ تو ہم نے سیکھا نہیں ہے دین پہ چلنا، اور پھر ہمارا پورا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان نظر آؤ، پورے مسلمان بن کے چلو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سہل، یرید اللہ بکم اليسر، اب اللہ بھی کہتا ہے ساتھ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہوں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن ہمیں کیوں تنگیاں نظر آتی؟ کہ ہم نے سیکھا نہیں، ہماری ترجیحات میں آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے، بس پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے قریبی، تو وہ 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا، تو میں ان کو ملا، میں نے کہا دور سے میرے ماموں لگتے تھے، میں نے کہا ہماری جماعت آئی ہے، آپ تشریف لائیں۔ کہنے لگے پتر مینو ویل نہیں، پنجابی سمجھتے ہو نا، پتر مینو ویل نہیں، بیٹا میں فارغ نہیں۔ اس کے بعد میں کتنے دفعہ آیا، ان کا یہی جواب ہوتا تھا، پتر مینو ویل نہیں۔ 2000 میں جب میں آیا تو ان کا خود فون آیا، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ تو ہیلی فیکس میں رہتے تھے، تو میں ملنے گیا تو وہ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے دسی۔ ایک 6 بیڈ روم میرا گھر ہے، 6 بیڈ روم چھوٹا گھر تو نہیں ہوتا نا، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، آپ کو تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں، کھڑ 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 کھڑ، دوڑ 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 دوڑ۔
تو وقت دیکھا ایسے بیڈ روم گھر ہے میرا، میری ساری اولاد چلی گئی مینو چھڑ کے، اب میں کلا بیٹھا۔ تو میں پاکستان میں مجھے نمک مرچ چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی، اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پیسے کو کیا کروں۔ تو میری مامی نے مکمل کیا جملہ، پتر یہ ملک رہن دے نہیں نے ویکھن دے نے، یہ ملک رہن دے نہیں نے یہ ویکھن دے نے، کہ بیٹا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہیں، آؤ سیر کرو چلے جاؤ۔ چونکہ جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں رہنا میں کوئی مشکل ہے، مشکل ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ مدینے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور مکے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور یورپ میں بھی مشکل میں ہوگا، اور ایشیا میں بھی مشکل میں ہوگا، کیونکہ وہ نیچرل لائف نہیں گزار رہا۔ کہ اللہ سے جڑنا یہ سب سے پہلا صحیح قدم ہے انسان کا۔ یا عبادی خلقتک لعبادت یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکفلت برزقک، خلقتک لعبادتی، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو فلا تغفل، تو میری عبادت سے غافل نہ ہو، وتکفلت برزقک فلا تتعب، میں نے تیرے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، ابن آدم میری طلب میں آ، تجدنی میں تجھے مل جاؤں گا، ضرور مل جاؤں گا، دنیا کے لیے وعدہ کوئی نہیں۔ من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، جو ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اتنی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اور ادھر اللہ نے کہا اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ، تو مجھے مل جائے گا، میں تجھے مل جاؤں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اور تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ تو میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، دین ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دیکھو آپ یہ ان چیزوں سے اس حال کو خوبصورت بنا سکتے ہو، لیکن یہ یہاں اندر کی خوبصورتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں۔ کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی کوئی۔ انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے، یہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ تو اسے کوئی آسرا چاہیے، اپنے جیسے آسرے ڈھونڈو گے تو کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ۔ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس شہرک سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہے۔